نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کے اس پرفتن دور میں جو ایک فتنہ جنم لے رہا ہے نئے سرے سے، وہ ہے کہ نماز تراویح کے وجود کا ہی سرے سے انکار کیا جا رہا ہے، اور بعض لوگ اپنی جہالت بلکہ میں کہوں گا تجاہل عارفانہ کی وجہ سے نماز تراویح کا انکار کر رہے ہیں، اور دیگر ہیلے بہانے جو ہیں وہ ساتھ جوڑے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ نماز تراویح جو ہے وہ اس کا وجود ہے یا نہیں ہے۔ بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ جی جو قیام رمضان جس کو کہا جاتا ہے، یہ قیام رمضان ہو، نماز تراویح ہو، نماز تہجد ہو، یہ سرے سے فقط ایک ہی چیز ہے جس کو نماز تہجد کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ جو نماز تراویح وغیرہ ہیں یہ سب ایک ہی چیز کا نام ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں حضرت سیدنا امام مالک کی بارگاہ میں کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کتاب موطا شریف جو ہے یہ میرے پاس موجود ہے۔ اس کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے، کتاب الصلاۃ فی رمضان۔ یہ آپ اس کو زوم کر کے واضح کر دیں جی، یہ امام مالک رحمۃ رحمت نے الموطا میں پورا باب قائم کیا ہے، کتاب الصلاۃ فی رمضان۔ اس کے اندر یعنی نماز میں رمضان شریف کے اندر نماز کا بیان یعنی نماز تراویح۔ اب آگے جا کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دوسرا باب قائم کرتے ہیں جس کا نام آپ نے رکھا ہے کتاب صلاۃ اللیل۔ یہ اس صفحے پہ آپ اس کو زوم کر دیجیے، کتاب صلاۃ اللیل یعنی نماز تہجد کا بیان۔ اب اس سے جو ایک بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر قیام رمضان اور صلاۃ اللیل یا قیام اللیل ایک ہی چیز تھی اور ایک ہی چیز کے دو نام تھے، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو الگ سے ان کے دو ابواب قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رمضان المبارک کی نماز کا الگ سے باب قائم کیا اور تہجد کا الگ سے باب قائم کر کے امام مالک رحمۃ اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ نماز تراویح یعنی رمضان شریف کی نماز جو ہے وہ الگ ہے اور جو نماز تہجد ہے وہ الگ ہے۔ اسی بات کا دوسرا ثبوت جو ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ یہ امام بخاری کی کتاب صحیح البخاری شریف دار ابن الجوزی کا یہ شائع شدہ نسخہ میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا لکھتے ہیں۔ آپ نے یہ باب قائم کیا ہے جس کا نام ہے کتاب التہجد۔ آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کتاب التہجد، قیام اللیل اور قیام رمضان جو ہے یہ نماز تراویح یہ ایک ہی چیز کا نام ہے، تراویح کا کوئی وجود نہیں۔ تو یہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کتاب التہجد یعنی تہجد کی کتاب، یعنی اس کتاب کے اندر جتنی احادیث مبارکہ ہیں وہ تہجد کے بارے میں ہیں، اور یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التہجد کے پہلی جو حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق وہ 1120 ہے۔ اب یہ تھا ایک حوالہ۔ اب دوسرا دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسری کتاب قائم کی، اس کا نام ہے کتاب صلاۃ التراویح۔ یہ بخاری شریف کے اندر کتاب صلاۃ التراویح، یعنی اس سے قبل امام بخاری نے باب قائم کیا کتاب صلاۃ التہجد، اور یہاں پر باب قائم کیا کتاب صلاۃ التراویح۔ اگر صلاۃ التہجد اور صلاۃ التراویح جو تھی وہ ایک ہی چیز تھی اور ایک ہی چیز کے دو نام تھے، تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ہے وہ تراویح کا باب الگ سے قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب دو عنوانات قائم کیے ہیں، کتاب التہجد اور کتاب التراویح، تو امام بخاری نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ امام بخاری کے نزدیک کتاب التراویح جو ہے وہ نماز تراویح الگ ہے اور نماز تہجد جو ہے وہ
الگ ہے۔ یہ بخاری شریف سے ثبوت یہ ان لوگوں کے لیے جو صحیح بخاری کرتے تھکتے نہیں ہیں، اب ان کو چاہیے کم از کم ایک بات کو تو مان لیں کہ امام بخاری کے نزدیک تراویح کا وجود تھا، ورنہ ان کو نماز تراویح کتاب التراویح جو ہے اس کا باب الگ سے قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام رمضان کے اندر جو آپ سرکار کریم علیہ السلام نے فضیلت بھی، اس کی ترغیب بھی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ آگے چلتے ہیں کہ دوسری جو بات ہے وہ یہ اٹھائی جاتی ہے کہ جی نماز تراویح کے حوالے سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام رمضان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام رمضان کے بارے میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پاک جو کہ بخاری شریف اور دیگر کتب میں حدیث پاک موجود ہے کہ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام 11 رکعت ادا فرمایا کرتے تھے رمضان شریف میں بھی اور ماہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا فرمان جو ہے یہ بخاری میں اور دیگر کتب حدیث میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی تراویح کی جو رکعت ہیں وہ 8 ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک اعتراض اور ایک سوال جو اٹھا اور علماء نے قائم کیا کہ اگر تراویح کی رکعت جو ہیں وہ 8 ہیں تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ پاک تو فرمانے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے علاوہ بھی پڑھا کرتے تھے اور رمضان میں بھی، تو یہ کون سی تراویح تھی جو رمضان کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے؟ تو جب یہ علماء نے سوال اٹھایا تو پھر ان لوگوں نے سوچا کہ جب یہ تو رمضان شریف کے علاوہ ہم کس کو تراویح ثابت کریں گے، تو سرے سے مدعی غیب کرتے ہیں کہ ہم تراویح کا ہی انکار کر دیتے ہیں تاکہ اس اعتراض سے ہماری جان چھوٹ جائے، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی طریقہ اور جو وسیلہ ہے وہ نہیں تھا اس سے جان چھڑانے کا۔ کہ ہم تو کہتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور 3 رکعتیں وطر کی ملا کر کل 11 رکعتیں جو ہیں وہ ہو جایا کرتی تھی، تو یہی تو عائشہ صدیقہ پاک نے فرما دیا کہ حضور رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے، تو اب یہ ہمارا کیا بنے گا؟ تو ان لوگوں نے یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت اب انہوں نے نماز تراویح کا سرے سے انکار کر دیا، لیکن امام مالک اور امام بخاری نے صراحتاً اس بات کو ثابت کر دیا کہ نماز تراویح الگ سے ہے اور نماز تہجد جو ہے وہ الگ سے ہے۔ اب چلتے ہیں جی کہ جی ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ اپنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک میں نماز تراویح جو ہے وہ ادا کی ہی نہیں گئی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے اور ہم اس جھوٹ کا پردہ فاش کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں نماز تراویح جو تھیں وہ ادا کی گئی تھیں۔ یہ امام مالک کی الموطا شریف جو ہے یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس کی کتاب الصلاۃ فی رمضان میں باب الترغیب فی الصلاۃ فی رمضان کے اندر امام مالک علیہ رحمت حدیث پاک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، حضور نے بھی پڑھی، پھر اگلی رات پڑھی تو لوگ بہت زیادہ ہو گئے، پھر تیسری رات یا چوتھی رات کو بہت زیادہ اجتماع ہو گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھ لیا تھا جو کچھ تم نے کیا، لیکن میں نے تمہیں روکا نہیں اور اس خدشہ سے کہ یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے اس لیے میں آیا بھی نہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے دن اس لیے تشریف نہ لائے کہ اگر میں چوتھے دن یا تیسرے دن آؤں گا تو تم پر یہ نماز فرض ہو جائے گی اور تم اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یہ موطا کے اندر دیگر کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ایک اور حدیث پاک اس کی تائید میں میں پیش کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج کے بارے میں فرمایا تو ایک صحابی رسول نے کی کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض؟ تو حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، پھر دوسری مرتبہ پوچھا، پھر حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، پھر تیسری مرتبہ پوچھا، سرکار نے فرمایا اگر میں ایک مرتبہ بھی ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا لیکن تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھے دن تشریف نہ لائے۔ اب سوچنے والی بات جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنہیں قیام رمضان اور تہجد جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے، تو یہاں پر تو صرف حدیث پاک بتا رہی ہے کہ 3 یا 4 دن جو ہے وہ ادا کی گئی، تیسرے یا چوتھے دن حضور تشریف نہیں لائے۔ اور عائشہ صدیقہ پاک فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ بھی حضور پڑھتے تھے اور رمضان میں بھی پڑھتے تھے، اور یہاں پر صرف 3-4 دن کا یہ بیان ہے، تو معلوم ہوا کہ جو حضور رمضان اور رمضان کے علاوہ پڑھتے تھے وہ نماز تہجد تھی، اور جو 3-4 دن پڑھی گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ میں نہیں آیا کہ تم پر فرض نہ ہو جائے، یہ نماز تراویح تھی جو کہ نماز تہجد کے علاوہ تھی۔ یہ اس بات سے بالکل وضاحت کے ساتھ یہ چیز ثابت ہو رہی ہے، ورنہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ فرماتے، وہ تو حضور کا معمول تھا، سرکار تو روزانہ ادا فرما رہے تھے۔ تو یہ کہنا کہ ایک ہی چیز ہے، اگر ایک ہی چیز تھی تو پھر سرکار نے یہ کیوں فرمایا کہ میں چوتھے دن آیا ہی نہیں کہ تم پر فرض نہ ہو جائے؟ لہذا اس سے بھی یہ
ماننا پڑے گا، اور ثابت ہو گیا کہ نماز تراویح جو ہے وہ الگ نماز ہے اور تہجد کی جو ہے وہ الگ نماز ہے۔ اب اگلی بات، لوگ کہتے ہیں جی، اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا جاتا ہے کہ آپ نے 20 رکعت تراویح جو تھیں وہ شروع کروائی تھی۔ ایسا نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے عمر فاروق پر۔ میں کہتا ہوں یہ ایک بذات خود ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، اور ایک حدیث پاک کا انکار کرنا کے برابر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب آپ نے تراویح شروع کروائی ہی نہیں۔ پھر ساتھ میں یہ بھی حدیث پاک پڑھ دیتے ہیں کہ آپ نے حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری کو فرمایا کہ تم لوگوں کو 11 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھاؤ۔ یہ بھی ساتھ میں جو حدیث پاک ہے یہ سنا دی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تم لوگوں کو 11 رکعت جو ہے وہ تم پڑھاؤ۔ تو یہ جب جہاں جس مقام پر جس جگہ پر یہ حدیث پاک ہے وہیں ساتھ دوسری حدیث پاک بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی السنن الکبریٰ، دار الحدیث قاہرہ مصر کی چھپی ہوئی، یہ میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے۔ اس میں صحیح سند کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی اپنا امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو فرمایا کہ تم 11 رکعت لوگوں کو پڑھاؤ۔ اس کے ساتھ دوسری حدیث پاک جو کہ جس کا نمبر 4617 ہے، اس کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح سند کے ساتھ لکھا کہ عن السائب بن یزید قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی شہر رمضان ب20 رکعہ۔ سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں ہم لوگ جو ہیں وہ 20 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اور اس میں قرات بڑی لمبی ہوتی تھی۔ وَكَانُوا يَتَوَقَّعُونَ عَلَىٰ أُصِيَّهُمْ فِي عَهْدِ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ من شدت القیام، یعنی جب عثمان غنی کا دور تھا تو لوگوں کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ لوگ لکڑی کے سہارے سے جو ہے وہ چل کے گھر کو آیا کرتے تھے، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا۔ اور فرماتے ہیں 20 رکعتاً، 20 رکعت پڑھتے تھے۔ کب؟ علی عہد عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں۔ تو یہ صحیح سند کے ساتھ یہ سنن الکبریٰ جماع ابواب صلاۃ التطوع فی قیام شہر رمضان، اور حدیث کا نمبر ہے 4617۔ اور اس جو امام بہقی کی جو کتاب ہے اس کے محقق ہیں اسلام منصور عبد الحمید، وہ اس کے بارے میں یعنی 4617 نمبر حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں صحیح رجالہ ثقات، کہ یہ حدیث پاک بالکل صحیح ہے، اس کے تمام راوی اور تمام رجال جو ہیں وہ ثقہ ہیں، یعنی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت اسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ سے ہی موجود ہے جن سے 11 رکعت والی ہے، انہی سے ہی یہ 20 رکعت والی بھی موجود ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی اس سے آگے والی حدیث پاک بھی حضرت یزید بن رومان رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں، یہ حدیث نمبر 4618، فرماتے ہیں کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی رمضان ب23 رکعہ، کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہم 23 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ یہ جی 4618 نمبر حدیث پاک امام بہقی کی السنن الکبریٰ، دار الحدیث قاہرہ مصر کا چھاپا۔ اور فرماتے ہیں یزید بن رومان کے 23 رکعت، یعنی ان میں 3 رکعت جو ہیں وہ وطروں کی ہوتی تھی، اور اس کے بارے میں بھی اس کے جو محقق ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث پاک صحیح ہے، یعنی ان کی صحت کا بھی انہوں نے ساتھ اس کو بیان کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ کہا جی حضرت عمر فاروق کا کیا جناب من، ان کی کیا ضرورت تھی کہ وہ تراویح کو شروع کرتے، پھر انہوں نے کیوں شروع کی؟ سوچنے والی بات یہ ہے، تم لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی کیا ضرورت تھی کہ وہ نماز تراویح کو شروع کرتے، اور یہاں پر حدیث پاک جو صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، صحابہ کرام فرما رہے کہ ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے عہد کے اندر جو ہے وہ نماز تراویح 20 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے، اب ان کی تطبیق کی کیا صورت ہے؟ ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک وہ کہتی ہے کہ عمر فاروق نے 11 کا فرمایا، دوسری صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک ہے وہ کہتی ہے کہ 20 کا فرمایا تھا۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ جب عائشہ صدیقہ پاک سے پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، تو صحابہ کرام اور حضرت عمر فاروق نے 11 رکعت ادا کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ کی توجہ اس طرف گئی کہ یہ جو غیر رمضان میں بھی 11 پڑھی جا رہی ہے تو نماز تہجد ہے،
اور وہ جو حضور علیہ السلام نے 3 دن کے بعد پھر سرکار تشریف نہیں لائے تھے، ہم نے وہ نماز ادا کرنی ہے۔ تو یہ دونوں صحیح سند حدیثوں کے اندر تطبیق کی یہ صورت ہے کہ جو 11 رکعت والی تھی وہ آپ نے ادا کرنے کا حکم دیا، لیکن بعد میں آپ نے 20 رکعت کی نماز جو تھی وہ پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور لوگ 20 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے، یہ المصنف یعنی امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی ان کی کتاب المصنف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ یہ امام عبد الرزاق کی المصنف، اس کی یہ جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 201 پر، اور حدیث کا نمبر ہے 7763۔ آپ فرماتے ہیں وَقَانَ الْقِيَامُ عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ 23 رَكْعَةً۔ یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جی، جبکہ اصل میں الفاظ جو ہیں وہ دوسرے کتب حدیث کے اندر 23 رکعہ، کہ ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 23 رکعت ادا کیا کرتے تھے، جن میں 3 وتر ہوا کرتے تھے اور 20 رکعت جو ہیں وہ نماز تراویح ادا کی جاتی تھی۔ یہ امام عبد الرزاق کی المصنف کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں، اور پھر وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ عمر کے دل اور زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری فرما دیا۔ پھر حضور اگلا ایک اور جو سوال اٹھایا جاتا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ جی حضور علیہ السلام نے تو یہ پڑھی نہیں، 3 دن کے بعد پھر چھوڑ بھی دی، تو پھر یہ سنت موقدہ کیسے ہو گئی؟ تو یہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ سنت موقدہ کیسی ہوئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ادا کرنا چاہیے، یہ سنت موقدہ نہیں ہوئی، بلکہ چونکہ ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین تھے، حضور علیہ السلام کی ترغیب تھی، اور حضور علیہ السلام کے جو فرامین، ایک حدیث پاک سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے، اور انہی خلفاء راشدین میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ جب آپ نے 20 رکعت کا اجرا کیا تو آپ کی سنت اور طریقے کو اپنانا بھی لازمی ہو گیا۔ دوسری حدیث پاک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرو۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام نے ابو بکر اور عمر کی اقتداء کا حکم ارشاد فرما دیا، تو عمر پاک نے چونکہ جب 20 کا اجرا کیا تو یہاں پر بھی عمر پاک کی اقتداء جو تھی وہ ضروری قرار پائی۔ تیسری حدیث پاک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کہ کنز العمال میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل والے چیپٹر کے اندر یہ حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا میرے بعد کئی چیزیں شروع ہوں گی، لیکن تم اس چیز کو پکڑنا جس کو عمر بن خطاب شروع کرے گا۔ تو یہ تیسری حدیث پاک سے بھی معلوم ہو گیا۔ تو یہ 7 احادیث مبارکہ جو ہیں یہ 7 ملانے سے اور عمر فاروق کے عمل سے، پھر جب صحابہ کرام نے 20 رکعت پڑھی تو حضور عمر فاروق کے عمل سے نہیں، حضور کے احادیث مبارکہ سے یہ سنت موقدہ ثابت ہوئی۔ کوئی یعنی یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا یہ انہوں نے طریقہ سوچا ہے کہ عمر فاروق پاک کے پڑھنے سے یہ سنت موقدہ کیسے ہوئی؟ بھائی عمر پاک کے پڑھنے سے نہیں بلکہ حضور کے فرامین سے یہ سنت موقدہ ثابت ہوئی، اور پھر صحابہ کرام کا اجماع بھی ہو گیا اس بات پر، اور اس وجہ سے بھی یہ سنت موقدہ ثابت ہوئی۔ آخری بات ہم جو ہے اس کو بات کو سمیٹنے کی طرف لے کر چلتے ہیں کہ امام ترمذی علیہ رحمت جو ہیں آپ کا بڑا نام پیش کیا جاتا ہے اور آپ کے نام سے بھی لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ جی امام ترمذی نے یوں لکھا، امام ترمذی علیہ رحمت نے یوں لکھا کہ امام احمد نے فرمایا کہ تراویح نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ لے سنیں جی، یہ میرے ہاتھ میں ترمذی شریف، آپ دیکھیے گا کہ یہ لوگ کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، کہ ان کا سارا دندہ جو ہے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ یہ الجامع ترمذی، جس کو الجامع الصحیح بھی کہا جاتا ہے، سنن الترمذی بھی کہا جاتا ہے، اور الجامع الصحیح وہو سنن الترمذی بھی کہا جاتا ہے، اس کا صفحہ نمبر 221 ہے، باب ما جاء فی قیام شہر رمضان، پیج نمبر 221۔ یہاں پر حدیث نمبر 806، انکار کرنے والوں نے بھی یہی کہا کہ حدیث نمبر 806 کے تحت امام ترمذی نے لکھا کہ تراویح نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اب امام ترمذی نے کیا لکھا یہ سنیے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعہ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم جو ہیں ان کا عمل اس پر ہے جو کہ حضرت علی، حضرت عمر اور دیگر اصحاب رسول سے مروی ہے، یعنی 20 رکعت ادا کرنا، اس پر اکثر اہل علم کا عمل ہے۔ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَىٰ،
ما رویہ، اکثر اہل علم جو ہیں وہ اس بات پر ہیں کہ جو حضرت علی سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر اصحاب رسول سے مروی، اور وہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ 20 رکعت ہیں۔ اب دیکھیں کہ امام ترمذی کیا لکھ رہے ہیں اور یہ لوگوں کو کہہ کیا رہے ہیں۔ اگلی بات میں کروں گا کہ امام ترمذی نے کیا فرمایا کہ اکثر اہل علم جو ہیں وہ اس موقف پر ہیں کہ 20 رکعت پڑھی جائیں۔ اس کا مطلب صاف ہوا کہ 20 رکعت پر اکثر اہل علم ہے، اور باقیہ جو بچتے ہیں ان کے پاس اہل علم تھوڑے ہیں، جو حالات زیادہ ہیں۔ یہ امام ترمذی کی بات صاف کہہ رہی ہے، آپ اس کو دیکھیں، اکثر اہل العلم، امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ اکثر اہل علم، یہ صفحہ نمبر 221، پیج نمبر 221 221 کہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم جو ہیں وہ اس موقع پر ہیں کہ جو حضرت علی اور حضرت عمر سے مروی اور اکثر اصحاب رسول سے مروی ہے، یعنی 20 رکعت۔ تو معلوم ہوا کہ 20 رکعت کے علاوہ جو حضرات جن کے موقف ہیں ان کے پاس اہل علم کم ہے اور جہالا زیادہ ہیں۔ اور انہی جہالا میں سے یہ بھی ایک گروپ ہے جو آج کہہ رہے ہیں کہ جناب جو اپنا ہیں تراویح ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور پھر ان کسی بھی خلیفہ راشد نے نہیں پڑھی تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ 20 رکعت تراویح ہی ادا فرمایا کرتے تھے۔ جاتے جاتے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک حوالہ جو ہے وہ بھی میں پیش کرتا چلا جاؤں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی 20 رکعت نماز تراویح ہی ادا کیا کرتے تھے۔ یہ امام بیہقی کی السنن الکبریٰ، اور اس کا وہی جلد اور وہی صفحہ، یعنی صفحہ نمبر 188 188 کتاب الصلاۃ، اور اس کی جو حدیث نمبر ہے وہ 4620۔ اس میں عن عبد الرحمن السلمی عن علی قال دعا القراء فی رمضان، کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، حضرت علی نے قاریوں کو بلایا، فامر منہم رجلا، ان میں سے ایک آدمی کو حکم دیا، یصلی بالناس 20 رکعہ، کہ ایک آدمی کو حکم دیا کہ تم ان کو 20 رکعت نماز پڑھاؤ۔ یہ رمضان شریف کے مہینے میں 20 رکعت نماز کون سی ہے؟ اگر تراویح کا کوئی وجود نہیں ہے تو فرمایا 20 رکعت تم پڑھاؤ لوگوں کو۔ یہ حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا۔ راوی فرماتے ہیں قال وکان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوتر بہم، کہ حضرت علی خود لوگوں کو وطروں کی جماعت کرایا کرتے تھے۔ حضرت علی خود لوگوں کو وطروں کی جماعت کرایا کرتے تھے، اور ایک لوگ بندے کو فرمایا کہ تم جو ہے وہ 20 رکعت پڑھاؤ۔ دوسرا حوالہ مولا علی پاک کے حوالے سے، یہ ان لوگوں کے لیے جو سرے سے نماز تراویح پڑھتے نہیں اور منکر ہیں۔ امام بیہقی علیہ رحمت نے لکھا وروینا عن شطیر بن شکل وکان من اصحاب علی، کہ شطیر بن شکل کہتے ہیں جو کہ حضرت علی کے اصحاب میں سے، حضرت علی پاک کے ساتھیوں میں سے، وہ فرماتے ہیں انہو کان یؤمہم فی شہر رمضان ب20 رکعہ ویوتر بثلاث، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کی امامت فرماتے تھے اور 20 رکعت نماز اور اس کے علاوہ 3 وتر بھی پڑھایا کرتے تھے۔ یہ حضرت علی شیر خدا کے اصحاب میں سے ہیں۔ حضرت شطیر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی لوگوں کی امامت فرماتے، 20 رکعتیں پڑھاتے اور اس کے بعد 3 وتر پڑھاتے، جیسے کہ ہم اہل سنت و جماعت حنفی پڑھتے ہیں کہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم 3 وتر بھی ادا کرتے ہیں۔ اور اس کی سند کے بارے میں جو امام بیہقی ہیں وہ فرماتے ہیں وفی ذالک قوہ، امام فرماتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے وہ بھی قوی ہے، یعنی اس کی سند میں طاقت ہے، پاور والی طاقت والی یہ سند ہے۔ یہ 4619 نمبر پر یہ موجود ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ، کتنی وضاحت، اور لوگ کتنا جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اسی حدیث نمبر 4619 کے اندر موجود ہے اخبارنا ابو الخصیب قال کان یؤمنا سوید بن غفلۃ فی رمضان فیصلی 5 تراویحات 20 رکعہ، سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرمایا کرتے تھے اور 5 تراویحات کے ساتھ 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ باقاعدہ طور پر تراویح کا لفظ بھی یہاں پر موجود ہے، تراویحات 5 4/20، یعنی جیسے ہم 4 رکعتیں ادا کر کے پھر ترویہ ایک ہوتا ہے، پھر دوسری 4 پڑھتے ہیں، پھر ترویہ ہوتا ہے، یوں 5 ترویحات ہوتے ہیں۔ تو حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کی نماز پڑھاتے اور ان کو آپ 20 رکعتیں پڑھاتے 5 ترویحات کے ساتھ۔
اور امام بہقی نے اس کو نقل کیا، اور اس کے جو محقق ہیں اسلام منصور عبد الحمید، یاد رہے کہ یہ دار الحدیث قاہرہ کا ایڈیشن میرے ہاتھ میں ہے، یہ حدیث نمبر 4619 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق وہ لکھتے ہیں کہ صحیح ہونا، کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ تو جب صحیح سند سے حضرت سوید بن غافلہ سے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت صائب ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ موجود ہے، تو معلوم ہو گیا اور حقیقت بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ تراویح جو تھیں وہ 20 رکعت ہی عہد صحابہ سے ادا کی جاتی رہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر ان کی جماعت کا اہتمام بھی فرمایا۔ لہذا یہ بالکل جھوٹ ہے کہ امام احمد کی طرف اور دیگر کی طرف یہ کہنا کہ ان کا کوئی جناب ایسا لفظ ہی نہیں ہے یا ایسا کوئی ثبوت اور پروف ہی نہیں ہے، بلکہ ایسی 20 حوالہ جات ہمارے پاس موجود ہیں جن کے اندر صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ تراویح جو ہیں وہ شروع سے ہی ادا کی جا رہی ہیں، اور ان کو 5 ترویحات کے ساتھ 20 رکعت جو ہیں وہ پڑھی جا رہی ہیں۔ تو یہ ان کے 2-3 جھوٹ جو ہیں کہ ایک تو تراویح کی اور تہجد کی نماز ایک ہے، ہم نے اس کا بھی جھوٹ کو کھولا کہ یہ ایک نہیں الگ الگ نماز، اس پر ہم نے امام مالک کا حوالہ پیش کیا، امام بخاری کا حوالہ پیش کیا، پھر جناب اس پر کسی کا عمل نہیں، تو امام ترمذی نے فرمایا اکثر اہل علم کا عمل ہے ہی اس پر، تو امام ترمذی کا بھلا انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ یہ لوگ جاہل ہیں جو اس کو مانتے نہیں۔ پھر حضرت سوید بن غافلہ، صائب ابن یزید اور حضرت علی سے بھی ہم اس بات کو ثابت کر دیا۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔